اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال اینڈ ایگل فلائٹ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم 45ویں ماہانہ اقبال سیشن کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج میں خود ہی حکیم امیر علی تلاش صاحب کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے طلوع اسلام، تو اس کے تیسرا جو بند ہے اس میں سے کچھ میں نے اشعار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ تو اشعار شروع کرنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ طلوع اسلام یعنی کہ میں اس کا ترجمہ ذرا بدل کے یہ کروں گا، ری ایمرجنس آف اسلام، اسلام کا ایک بار پھر سے ابھرنا، یا یوں کہہ لیں کہ علامہ اقبال کی خواہش ہے کہ ایک بار پھر سے ابھرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام پہلے ابھرا ہوا نہیں ہے، اسلام پہلے ہی ابھرا ہوا ہے۔ اسلام کی بنیاد ہے صداقت، اسلام کی بنیاد ہے عدالت، اسلام کی بنیاد ہے شجاعت۔ تو جہاں جہاں عدالت ہے، جہاں جہاں صداقت ہے، جہاں جہاں شجاعت ہے، تو وہاں وہاں اسلام ہے۔ اب یورپ کے ممالک، وہاں عدالتوں میں صداقت ملے گی، عدالتوں میں عدالت ملے گی، بازاروں میں مارکیٹوں میں صداقت ملے گی، اور وہ اپنے وطن کی حد تک کم از کم وہ شجاعت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور ان اصولوں کی وجہ سے ان کو عروج دیا گیا ہے، عروج ملا ہے۔ اور ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے، کیا ہمیں مارکیٹوں میں صداقت مل رہی ہے؟ لوگ سچا سودا دے رہے ہیں؟ کیا ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے؟ تو کیا ہم حق کی بنیاد پر شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال میں اس کا سوال کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتہ ہے۔ تو اسلام اہل اسلام کا محتاج نہیں ہے۔ علامہ صاحب نے کہا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ اب علامہ اقبال جیسا مفسر قرآن جو غریق فی البحر القرآن ہے، آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ ان کے والد نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے دادا نے اپنے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا، تو پہلا اسلام کے فولڈ میں داخل ہونے والا علامہ صاحب کے اپنے خاندان میں وہ علامہ صاحب کے والد تھے، اور علامہ صاحب کے والد کے بعد علامہ کے دادا نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو اللہ نے ان سے کام لینا تھا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانوں سے۔ تو طلوع اسلام اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ خدائے لم یزل یعنی کہ لم یزل جو ابدی خدا ہے، جس کی لمیٹیشن نہیں۔ اب مسلمانوں سے کہہ رہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، اللہ کا بازو تم ہو، زباں تم ہو، اللہ تعالیٰ کی ترجمانی تم کو کرنی ہے۔ مسلمانی بلکہ انسان ہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ یقین پیدا کر اے غافل، تمہارا پرابلم یہ کہ تمہارا یقین ختم ہو گیا کہ مغلوب گماں تو ہے، تم گمانوں میں پھر رہے ہو، تم شک میں پڑ گئے ہو، تم یقین سے محروم۔ سب سے بڑی دولت روپیہ، پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت یقین ہے، توکل علی اللہ ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔
تم مسلمان ہو تو تمہاری منزل تو چرخے نیلی فام سے بھی آگے ہے۔ آسمان کے اوپر نیلی چھت ہے، نیلی چھت کی جہاں بلندیاں ختم ہوتی ہیں اس سے بھی آگے مقام ہے تیرا۔ ستارے جس کے گردے راہ ہوں۔ اے مسلمانوں، تمہیں اپنے کارواں کی قدر نہیں ہے؟ ستارے جس کے گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مسلمانوں کا کارواں جا رہا ہو بلندیوں پر تو ستارے گردے راہ ہیں، کیا عظیم شے ہو تم۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا یہاں پر، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود افلاک کی بلندیوں وسعت افلاک میں ہے خار و زبوں۔ تو مسلمانوں کے کارواں کے لیے وہ جو ستارے ہیں وہ تو دھوڑ ہیں، وہ تو دھول ہیں، گردے راہ ہیں۔ مکاں فانی مکی یعنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں ہو جا، جاوداں تو ہے۔ مکان فانی، جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا اپنا 4-5 مرلے والا مکان ہو، یہ خود ہماری زمین ہو، جو بھی ہو یہ فانی ہے۔ مکی یعنی وہ جو مکی ہیں اس کے وہ بھی عارضی ہیں، وہ بھی ٹیمپریری۔ ازل تیرا ابد تیرا، تم اپنے آپ کو نا ان جکڑ بندیوں سے باہر نکالو۔ ازل، تم خود ازل، تو شروع میں کیا بتایا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ جب خدائے لم یزل کا دست قدرت ہم ہیں، زباں ہم ہیں، تو پھر ہم یہ اس چھوٹے سے مکان میں کیسے سما سکتے ہیں؟ چھوٹی سی زمین میں ہمارا بسیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا خدا کا آخری پیغام ہے تو، یو آر دا لاسٹ میسج آف دی المائٹی گاڈ، تو جاوداں ہو جا، تو اٹرنل ہو جا، تو ان جکڑ بندیوں سے اس فنائیت سے باہر آ، اور مکیں آنی جانی سے باہر آ۔ یو ہیو گاٹ ایٹرنٹی ان یو، ابدیت ہے، امر پن ہے۔ ہنا بندے روح سے لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ تیرا جو خون جگر ہے نا، اب ہم گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں یا دوسرے قدرت کے نظارے، دلکش نظارے والے پھولوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو ہنا بندی والا رنگ ہے نا لالے کے پھول کے اندر، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہنائیت آئی ہے، اے مرد مومن یا مرد مسلمان، یہ تیرے خون جگر کی وجہ سے ہے، کیونکہ تیری نسبت ابراہیمی ہے، ابراہیم سے نسبت ہے تیری۔ اب نسبت سے مراد صرف یہ نہیں کہ تم اس کے اولاد میں سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو روحانی طور پر ابراہیم کی صفات کو پیدا کر لیتا ہے کہ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، ببانگ دہل کہنا، تو اس کی نسبت ابراہیم، ہمارے جہاں تو ہے، تم تو جہاں کو بنانے والے ہو۔ ایک معمار اور ہوتا ہے جو کاریگر ہوتا ہے، تم تو کاریگر ہو، تم تو چیزوں کو بنانے والے ہو، چیزوں کی ملکیت پر لڑائیاں کرنے والے نہیں ہو۔ تیری فطرت میں ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ تیری فطرت میں ہے کہ تم ممکنات زندگی جو ہے نا، زندگانی کی جو ممکنات ہیں، پاسبلٹیز، وہ تم ہو۔ تم شے صورت گرے تقدیر ہو، تم پابندے تقدیر نہیں ہو۔ تو اپنے اس پاسبلٹیز، ریسورس پرسن کی جو اصل جو کوالٹی وہ یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جتنی پاسبلٹیز ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں، دنیا میں جتنی امپاسبلٹیز ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں۔ تو یہ تمہاری فطرت میں ہے،
جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ اب تم جوہر مضمر ہو، تمہارے اندر پوشیدہ وہ جوہر کی صلاحیتیں ہیں، تم خود ٹچ سٹون ہو، تم خود پارس ہو، تو تم نے دیکھنا ہے کہ فلاں جو شے ہے وہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ٹچ سٹون جس سے دوسروں کا پتہ چلے گا، وہ کس وٹی جو دوسروں کی قیمت کا تعین کرتی ہے، وہ تم ہو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ سبق پڑھ، تو پڑھا تو ہوا ہے مسلمان، تم بھول گئے ہو۔ سبق پھر پڑھ، پھر سے پڑھ، صداقت والا سبق پڑھ۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بول بول کے تم نے اپنی ہستی کا ستیہ ناش کر لیا ہے۔ عدالت کا، اے مسلمان، اگر جج بن گئے ہو تو منصفی کرنا بھی سیکھ لو۔ منصفی کرو گے تو منصفی ملے گی۔ عدالت میں جو کرو گے وہ بھرو گے، عدالتوں کے اندر کیے گئے فیصلے روز قیامت تم کو بتائیں گے کہ تم کیا شے تھے۔ اور اگر تم زندگی میں عدالت سچ سیکھ لو تو مسلمان بام عروج پر ہوگا، طلوع اسلام ہوگا۔ شجاعت کا ڈر نہ جاؤ، سرمایہ داری سے ڈر نہ جاؤ، IMF سے ڈر نہ جاؤ، ورلڈ بینک سے ڈر نہ جاؤ، بینک کرپٹ ہونے سے ڈر نہ جاؤ، اور فلاں کی جو گرے لسٹ سے نکلنے میں جانے سے، بلیک لسٹ میں جانے سے ڈر نہ جاؤ۔ نہ ڈر بنو، شجاعت والا سبق پڑھو۔ کیوں؟ صداقت ہم کیوں کریں، عدالت ہم کیوں کریں، شجاعت ہم کیوں کریں؟ اس لیے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ کہہ گئے ہمارے بارے میں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا کے بھلائی کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ پاکستان کی نا کے اندر دنیا کی نا ہوگی، پاکستان کی ہاں کے اندر دنیا کی ہاں ہوگی۔ لیکن کب ہوگا؟ جب سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت مہربانی، ایک ریکویسٹ جو میں بہت کم کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس سفر کو زیادہ بڑی تعداد کے ساتھ، زیادہ زورداری کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو واقعتاً اسلام کا قلعہ بنائیں گے، بتان باطل کو توڑیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔